صاحب عمران خان صاحب پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے تھے متعدد دفعہ کہ جنرل فیض حمید کے ذریعے میرے ملٹری ٹرائل کی راہ ہموار کی جائے گی. اب تحریک انصاف سے بیرسٹر گور خان صاحب کہہ رہے ہیں اندرونی معاملہ ہے فوج کا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, بٹ پریس ریلیز میں 9 مئی کا سیاسی ایما کا ذکر ہے. آپ کو لگ رہا ہے واقعی کوئی تعلق نہیں رہے گا یا گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے گرد اس ملٹری ٹرائل سے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. جو آج انہوں نے آئی ایس پی آر نے ہینڈ آؤٹ یا پریس ریلیز جاری کیا ہے, اس سے تو بڑی واضح ایک سگنل دے رہے ہیں کہ تفتیش جو ہیں ان سے 9 مئی سے ریلیٹڈ معاملات پہ ہو رہی ہے. جب فیض حمید گرفتار ہوئے تھے اسی وقت سے جو ہیں حکومتی جو مبصرین ہیں اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جی 9 مئی سے ان کے تانے بانے جو ہیں تلاش کیے جائیں گے. اور آج انہوں نے کہا ہے کہ تفتیش ان کی سیاسی معاملات اور انتشار وغیرہ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ جو ہیں ان سے ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغام انہوں نے دیا ہے کہ فیض حمید جو ہیں اس کے معاملات سے ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی فوج کا اندرونی معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض حمید جو ہیں وہ نون والوں کا اینیمی نمبر 1 گردانا جاتا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شہادت 9 مئی کے حوالے سے ہوتی تو پھر آج آئی ایس پی آر کا ہینڈ آؤٹ یہ نہ کہتا کہ تفتیش ہو رہی ہے, پھر آج وہ یہ کہتے کہ جی اتنے شواہد اس سے حاصل کر لیے گئے ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم 9 مئی کے تانے بانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا سکتے ہیں. میں ایک چیز واضح کر دوں کہ فیض حمید جو ہے وہ اتنا ہی ہمارے لیے نقصان دے رہا ہے جتنا باجوہ, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سر پہ توپنے یا لادنے کی وجوہات بنیادی طور پر بدنیتی پر مبنی ہے. اس کی گرفتاری جو ہے جن سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بتائی گئی, وہ اب یہ لگتا ہے کہ اس حکم کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے اور ابیوز کیا جا رہا ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ لگے ہاتھوں جو ہے ایک نیا اور سنجیدہ مسئلہ جو ہے خان کے لیے پیدا کیا جا سکے, کیونکہ اس میں تو شک نہیں کہ فیض حمید اپنے دور میں جب ڈی جے یہ صحیح تھے تو یہ دنیا کہتی ہے کہ جی وہ بڑی قربت رکھتے تھے, اور ان کی اس قربت کی وجہ سے جو ہے رجیم چینج میں بھی ہمیں شخصانہ یا قیمت ادا کرنی پڑی, کیونکہ رجیم چینج میں بہت سارے جرنیل جو کہ امیدوار تھے آرمی چیف بننے کے, ان کو خدشات تھے کہ کہیں خان انہی کو نہ بنا لے. تو لہذا ہم ان کی وجہ سے پنسے ہوئے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ملا. اپنے دور میں بھی یہ باجوہ کے لیے ہی کام کرتے رہے, پی ٹی آئی کبھی اس سے مستفید نہیں ہوئی صحیح معنوں میں. صاحب اور اب جو لوگ جنرل فیض حمید کو بڑے قریب سے جانتے ہیں وہ یہ ضرور بات کرتے ہیں, چاہے وہ صحافی کیوں نہ ہو, کہ ہم منع کرتے تھے جنرل فیض حمید کو مگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی انوالومنٹ تھی. اب اگر ان کی کسی بھی طریقے سے انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے اور 9 مئی کو ایک بغاوت کی کوشش کے طور پر اگر لیا جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ خود اپنے تئیں ہوگی کوئی کوشش اگر جنرل فیض حمید کی ہوگی جس قسم کی ان کی نیچر تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یا پارٹی کا تعلق ثابت ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک واضح ایک بات کر دوں. فیض حمید اگر ہم ایزیوم کر لیں آرگومنٹ کے لیے کہ فیض حمید جو ہے اس کی ہمدردی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ یا 9 مئی کے حوالے سے اس کا کوئی رول تھا, تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ شہادت کیا ہے. جب 9 مئی ہوا اور 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک کبھی اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا یہ بیانیہ آیا ہی نہیں ہے کہ اس میں فوجی افسران نے کوئی کردار ادا کیا تھا, نمبر 1. نمبر 2, کوئی شواہد ہی نہیں ہے, کوئی ایسے شہادتیں موجود ہی نہیں ہیں کہ اس پورے پروسیس میں فوج سے اندرون کسی نے مدد فراہم کی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ فیض حمید جو ہیں اس کو میں جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید اس کو بھی لارے لگائے جا سکتا ہے کہ آپ کوئی بیان دے دیں یا کوئی شہادت دے دیں یا اپروور بن جائیں تاکہ ہم خان کے لیے کوئی تکلیف کا ایک نیا سلسلہ شروع کر سکیں. یہ اگر کیس بنا بھی لیتے ہیں فیض حمید پہ اور فیض حمید کی بیان کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے خلاف, تو اس کیس کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. ایک ناکام کوشش کریں گے اور عتمی نتیجہ وہی جو سیفر کا نکلا, جو عدت کیس کا نکلا, وہی نتیجہ ایسی تمام کوششوں کا ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ملٹری ٹرائل ہو,
آپ یہ کہہ رہے بے شک ملٹری ٹرائل ہو اور ان کے اپنے قوانین کے مطابق ہو، اس کے باوجود شاید میڈیا پر کوئی خبر بن جائے، دیگر معاملات ہو جائیں، شارٹ ٹرم میں کچھ ہو جائے، لانگ ٹرم میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دکھ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ انہیں کوئی بہت لمبی چوڑی سزا ہو جائے گی اس سارے کے سارے معاملے میں تحریک انصاف کے کسی رہنما کو؟ قانونی طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بیان دے بھی جاتا ہے تو ایسے بیان کی صورت میں خان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوں گے، البتہ فیض حمید کے ٹرائل جو ہیں سویلین کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنیاد پہ عام آرڈینری کورٹس میں ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوں گے۔ قانونی طور پہ اگر کوئی فوجی کسی پہ سویلین پہ الزام لگاتا ہے تو اور ایک ایسے کیس پہ مثال کے طور پہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ایک علیحدہ مسئلہ ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے زیر بحث ہیں اور جو کل لگا ہوا ہے، جس میں یہ تصفیہ کرنا ہے کہ کیا ان معاملات پہ سویلین کے ٹرائل جسٹیفیبل ہے یا نہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے اگر کوئی فوجی افسر جو ہیں جو ریٹائرڈ ہوا ہو اور اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے کوئی معاونت کی ہے، معاونت میٹیریل شکل میں ہونی چاہیے، صرف ہمدردی کافی نہیں ہے، اور میٹیریل کے کوئی شواہد ہیں ہی نہیں، اگر کوئی شواہد ہوتے تو ان پہ لازم تھا کہ 9 مئی کے فوراً بعد اس کو ڈسکلوز کرتے، تو لہٰذا وقت پہ وہ شواہد ود ہولڈ کرنے سے یہ اپنا کیس آلریڈی خراب کر چکے ہیں۔ کوئی شواہد ہے ہی نہیں۔ خان کے ساتھ میں 9 مئی کے بعد ہر میٹنگ میں موجود تھا، کوئی بھی ایسی انسٹرکشن، کوئی کوارڈینیشن یا کوئی کمیونیکیشن ہوتی تو ہم سے چھپی نہ رہی تھی۔ ویسے مگر جو 9 مئی کے بعد جو آپ کے حوالے سے اور جنرل فیض حمید اور آپ کے تعلق کے حوالے سے کوئی شواہد سامنے آج تک نہیں لائے گئے ہیں، مگر 9 مئی کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو برطرف کیا گیا، 3 میجر جنرلز، 7 بریگیڈیئرز، دیگر افسران کو سزائیں سنائی گئیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس میں اگر جنرل فیض حمید کے کہیں سے تعلق ثابت ہوتا ہے، اگر سرونگ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، تو بھی آپ کو کہیں نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی عمران خان صاحب کا کوئی تعلق ثابت ہوگا؟ دیکھیے، فیض حمید نے اگر کچھ کیا ہے بالفرض تو اس نے تنا تو نہیں کیا، وہ تو کبھی سامنے ہی نہیں آیا ہے، اور اگر کسی فوجی یا عسکری قوتوں نے ان کی کوئی معاونت کی ہے تو پھر ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، ان کی بھی ٹرائل ہونے چاہیے۔ تو یہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بڑی بھیانک غلطی ہوگی، کیونکہ خان اب پاکستان کا اوورسیز پاکستانیز کا ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر بن چکا ہے۔ خدا را ہماری فوج کو سیاسی مصلحتوں کے تحت استعمال ہونے سے باز رکھا جائے۔ صاحب، اور اس سب میں جب آپ اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں، عمران خان صاحب کی اگلی کال ہے سول نافرمانی کی۔ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز بند کرائیں گے، اس کے بند کرنے کا مطالبہ کریں گے، پھر بجلی کے بل نہ دینے کا۔ حکومت چیلنج کر رہی ہے کہ جی کر کے دیکھ لیں، یہ بھی ناکام ہوگا۔ پارٹی کے اندر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ بھی فوری کال نہیں دی جانی چاہیے۔ آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شاذب، میں آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان نے جو کال دی ہے وہ 15 کے لیے حتمی بن چکی ہے، اور 15 تاریخ سے جو ہے وہ کال پہ عمل درآمد کے لیے پارٹی جو ہے اناؤنسمنٹ کرے گی۔ خان سے کوشش کی گئی کہ کچھ اس پہ نظر ثانی ہو، اور آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ پارٹی میں کچھ ایلیمنٹس کی یہ بھی رائے تھی کہ فی الوقت تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں اور خصوصاً وہ ممالک جس طرح UAE ہے، سعودی عرب ہے، ان کے فائنینشیل ایئر میں جو کنکلوڈنگ منتھس ہیں یا فائنینشیل منتھس جن سے ہم کہتے ہیں وہ ہیں اکتوبر، نومبر، دسمبر، اور آگے عید آ رہی ہے۔ عید میں ریمیٹنسز بہت زیادہ آتی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، وہ یہ ہے کہ 2014 کے اور موجودہ وقت کے بائیکاٹ میں فرق ہے۔ آج اوورسیز پاکستانیز اور اندرون پاکستان جتنے پاکستانی ہیں وہ PTI اور خان کے پیچھے کھڑے ہیں، لہذا اگر یہ 15 دسمبر کی کال جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اللہ نہ کرے، لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے حالات سے جو ہے ان کی پاکستان کی اور پاکستانی حکومت کی بالخصوص جو معاشی بحران آئے گا تو ملک جو ہے بہت ہی سنگین صورتحال سے دوچار ہوگا۔